ما بعد. وعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان والوں کے تمام معاملات میں بھلائی ہی بھلائی ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، ان کے تمام معاملات میں بھلا ہی بھلائی ہے. تعجب ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، ایمان والوں کے علاوہ کسی کے لیے یہ بھلائی کا معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر له، اگر ان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے ایمان والوں کو کسی بھی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے خوشی پہنچی، اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایمان والے نے شکر فکان خیر اللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، میری کوئی صلاحیت، میری استعداد، میری طاقت سے کوئی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، یہ آپ ہی کی طرف سے ہے. شکر گزاری کی، اس کے لیے خیر ہو گئی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صبر فکان خیر اللہ، اسے کوئی مصیبت پہنچی، کوئی حالات کا شکار ہوا، کوئی بیماری ہوئی یا معیشت کے اعتبار سے فقر و فاقہ کا شکار ہوا، کوئی بھی تکلیف آئی، اس نے اس پر صبر کیا تو یہ صبر بھی اس کے لیے بھلائی ہے. قرآن کریم میں ہے: انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اجر عطا فرمائیں گے. اور مفسرین نے لکھا ہے اجر سے مراد اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. کل قیامت میں اعلان ہوگا: این الصابرون، دنیا میں حالات پر صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. اس لیے ایمان والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے پڑھی، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: طاقتور مومن بہتر ہے اور زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے کمزور ایمان والوں کے مقابلے میں. طاقتور مومن سے مراد یہاں محدثین نے لکھا ہے وہ ایمان والا جو اپنے صحت کو سنبھالتا ہے، ایسی چیزیں نہیں کھاتا جس سے صحت خراب ہو. ایسے گناہ بھی ہیں بہت سارے جس سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ یہ صحت مند رہے گا تو نماز کا لطف آوے گا، صحت مند رہے گا تو دین کے کام کا لطف آوے گا، لہٰذا وہ اپنے صحت کو سنبھالتا ہے، طاقتور رہتا ہے. اسی طریقے سے کچھ ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے تاکہ طاقتور رہے. فرمایا وہ ایمان والا جو طاقتور ہے وہ اللہ کے نزدیک اس ایمان والوں سے جو کمزور ہے بہتر ہے. اور پھر فرمایا وفی کل خیر، ایمان والے کے تو ہر ایک میں بھلائی بھلائی ہے، طاقتور ہو کمزور ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ زیادہ
محبوب ہے جو طاقتور ہے، اپنے صحت کو سنبھالتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ احرص علی ما ينفعک، جو تجھے نفع دینے والی چیز ہو اس کی طرف لپک، لالچ کر، لفظی ترجمہ ہوتا ہے احرص علی ما ينفعک، جو تجھے نفع دینے والی چیز ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، خاص طور پر یہاں پر اعمال پر ابھارا ہے تو اس کی طرف لالچ کر، جس طرح قرآن کریم میں ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ جنت کے کاموں میں ریس لگانے والے ریس لگاتے ہیں، اس میں آدمی لالچی بنے، آگے بڑھنے کی فکر کرے۔ قرآن کریم میں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وسارعوا الی، دو جگہ پر قرآن کریم میں یہ لفظ ہے، ایک سورہ حدید میں بھی ہے۔ تو یہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ جو فرمایا ہے وہ بھی اسی پر ابھارا ہے کہ نیکی کے کام میں، مغفرت کے کام میں آدمی ریس لگائے، آگے بڑھے۔ اور فرمایا واستعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کرتے رہے۔ واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، ولا تعجز، اس سے عاجز مت بنو بلکہ اللہ سے مدد طلب، ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام، چلتے پھرتے اللہ کی طرف متوجہ رہو کہ اللہ آپ ہی کام بنائیں گے، آپ ہی سے ہوگا، آپ ہی صحت کے مالک ہیں، آپ ہی خوشی اور غمی کے مالک ہیں، خوشی عطا فرما، ساری ضروریات اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما، اس سے عاجز مت بنو، مانگتے رہو اللہ سے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا۔ اے ابو ہریرہ دیکھو، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یوں مت کہہ کہ کاش اگر میں نے یوں کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا اور بچ جاتا۔ جیسے ڈاکٹر حالات کو دیکھتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں آپ 5 منٹ پہلے لاتے تو ان کی جان بچ جاتی، بھائی اس کی موت اسی وقت لکھی ہوئی تھی، 5 منٹ پہلے لاتے تو کیا کیسے جان بچ جاتی، اس وقت اس کو جانا تھا۔ بعض مطلب آدمی کہتا ہے بس میں نے یوں منہ ہلایا اور میں بچ گیا، وہ چیز یوں نکل گئی یا یہاں لگ گئی، نہیں، اللہ کا حکم تھا۔ قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فجر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 10 فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، ایک 2 آنکھوں کے سامنے، ناک کے سامنے، منہ کے سامنے، دونوں کاندھوں پر، پھر آگے پیچھے، اس طرح 10 فرشتے ہوتے ہیں۔ اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک پھر 10 فرشتے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اس آیت کی تفسیر میں حفظہ سے مراد فرشتے ہیں۔ جب انسان اللہ کا لحاظ نہیں کرتا، گناہ والی زندگی پر آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اسی حدیث میں ہے کہ اس کو میرا لحاظ نہیں ہے، آپ ہٹ جاؤ، تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا مت کہو اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کہو کہ بس مقدر میں یہ لکھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل۔ جو بھی حالات آئے، جو بھی حالات آئے، آدمی اس پر خوش رہے، تقدیر پر خوش رہے۔ ایک بہت تفصیل سے روایت کتاب الرقاق کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے جو بھی میں ارشاد فرماؤں گا اور پھر خود اس پر عمل کرے، یا فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یا تو خود عمل کرے 5 باتوں پر، یا کم از کم نہیں کر سکتا تو دوسروں کو پہنچا دے۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے معلوم یہ ہوا کہ ایک بے عمل شخص کوئی صحیح بات بتلاتا ہو تو لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے لیکن وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
یہاں دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نفی نہیں ہے کہ ایک آدمی خود کی زندگی عمل پر نہیں ہے تو وہ دعوت نہیں دے سکتا، ایسا نہیں، دعوت دے دین کی دے سکتا ہے، کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ دعوے کی نفی ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں دیندار ہوں، دعوت کی نفی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر فرمایا کہ اگر لو انی فعلت کذا و کذا، یہ نہ کہے کہ میں ایسا کر لیتا تو ایسا بچ جاتا، ایسا ہو جاتا، ولیکن قل، لیکن یوں کہہ دے قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ، جو کچھ اللہ نے مقدر کیا اور جو کچھ اللہ نے چاہا، وما شاء ای ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ ہمیشہ یہ کہے، ہمارے یہاں کاروبار اعتبار سے یا ویسے ہی کوئی اعتبار سے آدمی کہتا ہے تو نے ایسا کیا تو میرے کو نقصان ہوا، کہ نہیں، اللہ کی طرف سے تھا، طے شدہ تھا۔ ہاں، تدبیر کے طور پر ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ایسے کرو، ایسے بچو، ایسے لوگوں کو اختیار کرو، ایسی صحبت اختیار کرو، لیکن جب ہو جائے کوئی مسئلہ تو پھر کسی پر الزام تراشی کے بجائے یوں کہے گا اللہ کی طرف سے مقدر تھا، تاکہ سکون ہو جائے۔ سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے حالات اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کی ذات پر یقین بٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتے ہیں، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں فعد خمسہ، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں مجھے گنوائی ایسے کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، میں تیار ہوں کہ آپ سے وہ باتیں لوں اور خود عمل کروں اور اور تک پہنچاؤں۔ تو آپ نے 5 باتیں گنوائی، اس میں پہلی چیز تھی اتقِ المحارم تکن اعبد الناس، دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے۔ زیادہ نفل اعمال یہ مطلوب اور مقصود نہیں، گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو یہ مطلوب اور مقصود۔ دوسری چیز فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكُمْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، یہ اہم چیز ہے جو یہاں اس حدیث سے لگتی ہے، جو کچھ اور جتنا کچھ اور جس حالات میں اللہ نے رکھا ہے اس پر راضی رہو۔ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا، تقسیم کیا ہے، اس پر راضی رہو کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ تکن اغنى الناس، عجیب جملہ ہے، فرمایا دنیا میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ الغنا غنى النفس، بخاری شریف میں روایت ہے، حقیقی مالداری دل کی مالداری ہوا کرتی ہے۔ آدمی دل کے اعتبار سے غنی بن جائے گا، میں تو میرے سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، کوئی اربوں میں خربوں میں کھیل رہا ہو، یہ کہے گا میں روٹی کھا رہا ہوں، اچار کھا رہا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں۔ یہ کیفیت اللہ نصیب فرمائیں گے جب تقدیر پر آدمی ایمان مضبوط کر لے گا کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ لَوْ، اس لیے کہ لو عربی کا لفظ ہے، یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ، ہر بات میں آپ نے اگر یوں کہتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، نہیں، ہو چکا ہے، یہ لکھا ہوا تھا تقدیر میں جو ہو چکا، اب اس میں آدمی یوں کہ میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اب شیطانی راستہ شروع ہو گیا، اب شیطان مزید کھیلنا شروع کرتا ہے، تو آدمی کا یقین اللہ کی ذات پر سے ہٹتا ہے، توکل جو بنا ہوا تھا وہ ٹوٹتا ہے۔ ایسا پکے یقین کے ساتھ آدمی زندگی گزارے کہ جو حالات میں، جن حالات میں اللہ نے رکھا ہے میرے لیے یہی بھلائی ہے، میرا اللہ بہت پیار کرتا ہے، تو پھر انسان سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ اسی کو لگتی ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر آپ اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں روزی دے گا جس طرح اللہ روزی دیتا ہے پرندوں کو۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کے وقت بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں۔ پرندوں کو دیکھ کر کے انسان توکل سیکھے۔ اس حدیث کی شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں بہت احسن طریقے سے کی ہے، بس
ان حدیثوں میں ایک حدیث بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتی ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر بن جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیشہ آدمی کہے کہ اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں ایک آیت بتلاؤں، اس آیت پر اگر عمل کر لو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین آ جائے گا، سکون راحت اطمینان نصیب ہو جائے گا، سب سے بڑے مالدار دنیا میں بن جاؤ گے۔ وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت بڑی جامع آیت ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات کا لحاظ کر کے چلتا ہے تقوی کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اسے مختلف انعامات عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے ہر تنگی میں سے اللہ راستے نکال دیتے۔ یجعل له مخرجا، غیب سے روزی کا نظم فرماتے ہیں اللہ ہم تقوی کی برکت سے، اور اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے چلتے ہیں اللہ ہر وقت ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ کر کے ہم بات ختم کریں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، بہت زبردست نصیحت آمیز یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مرتبہ تھا۔ آپ نے ممکن ہے سواری پر ہو یا پیچھے تشریف فرما ہو، حضرات صحابہ کرام مجلس میں پیچھے نہیں بیٹھتے تھے، ادب کے خلاف سمجھتے تھے، ممکن ہے سواری پر سوار ہو، آپ نے ارشاد فرمایا یا غلام، اے بچے، حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو 11 سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ بن عباس کی، اس لیے پیار سے آپ نے فرمایا اے بچے احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ یحفظک، پھر آپ نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، ہمیشہ ساری دنیا کے مقابلے میں اللہ کو پائے گا، تو تیرے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، شامل حال ہوگی۔ اور سن اے بچے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگ تو اللہ سے مانگ، خوب دعائیں کیا کر، خوب دعائیں کیا کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ اور سن لے وَعَلَمْ، خوب سمجھ لے بچہ کہ اگر ساری امت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ساری دنیا مل کر اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی قد كتبه الله لك جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ذریعے اور بہانے ہیں، نفع بڑھے گا نہیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانے پر لگ جائے تو ساری دنیا مل کر تیرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جو اللہ نے مقدر لکھا ہے۔ تقدیر کے خلاف کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھ، ساری دنیا کا خوف دل سے نکال دے اور ساری دنیا سے امیدیں بھی چھوڑ دے، اللہ کی ذات سے امید، اللہ ہی کا خوف۔ اور سنو اے بچے رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، اور صحیفے یعنی یہ کاغذ خشک ہو گئے۔ کیا مطلب؟ جب جج کوئی چیز لکھتا تھا پہلے زمانے میں تو دوات اور قلم ساتھ میں ہوتی تھی، وہ دوات سے لکھتا تھا، مثلا کسی کی سزا لکھی، سزا لکھنے کے بعد دوات کو ایسے توڑ دیتا تھا۔ اب کوئی کہے اس فیصلے کو واپس لو، وہ کہتے تھے پہلے بولتے نا، اب تو میں نے قلم کو توڑ دیا ہے، اب یہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا۔ تو رفعت الاقلام وجفت الصحف،
یہ حدیث میں اور جگہ پر بھی اور تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف الفاظ ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ تقدیر طے ہو چکی، اب یہ بدلنے والی نہیں۔ جس طرح ایک جج یہ کر سکتا ہے کہ قلم توڑ دے کہ اب میں واپس فیصلہ نہیں لوں گا، یہ ساری تقدیر لکھی جا چکی ہے، ہو کر رہے گی، اس لیے تقدیر پر ایمان آدمی کا ہو، سکون راحت اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں من سعادت ابن آدم، آدمی کی نیک بختی کی نشانی یہ ہے رواہ بما قضاه اللہ لہ، کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اس پر راضی ہو جائے، اس کے لیے سعادت مندی والی زندگی ہے۔ ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، ابن آدم کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا چھوڑ دے، استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضاه اللہ له، قضى اللہ له، اور ابن آدم کی بدبختی ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو جائے، اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو جائے۔ ہمیشہ آدمی سوچے اور یہ کہتا رہے کہ جو کچھ ہوا اور آئندہ جو کچھ ہوگا یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور تقدیر کا فیصلہ اٹل ہے۔ ہاں، دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے، آئندہ کی بھلائیاں مانگتا رہے، لیکن جو کچھ ہو چکا اس کے متعلق بھی یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، اور آئندہ جو حالات آئیں گے جو کچھ مقدر ہے وہی ہوگا۔ سارے وزراء مل کر، پارلیمنٹ مل کر، اور ساری دنیا کے صدر مل کر، اور ساری دنیا کے وزیر اعظم مل کر اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کی جو فیصلے ہیں، تقدیر پر انسان راضی رہے، اور یہ سوچنا آئندہ کیا ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے الشیطان یعدکم الفقر، آئندہ کل کے خوف کو دلا کے آئندہ تو کھائے گا کیسے، فقر، آئندہ کل کے فقر سے شیطان ڈراتا ہے کہ آئندہ کیا کھائے گا، تیرے بچے بڑے ہو جائیں گے پھر کیا کرے گا، ان کے گھر کا نظم کیسے کرے گا، ان کی شادی بیاہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا۔ حالانکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ بھوکا سلاتے نہیں، بھوکا اٹھاتے ہیں۔ اس لیے تقدیر پر انسان راضی ہے۔ اللہ میرا بھی آپ کا بھی یقین اللہ کی ذات پر بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة۔ اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔